بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں پر ایک اور اشکال ہوگا کہ امتحان ممتحن کے عدم علم پر دلالت کرتا ہے، ابتلا مبتلی کہ عدم علم پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ بھئی ممتحن امتحان کیوں لیتا ہے؟ کہ پتہ لگے کہ طالب علم کہاں پہنچے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا، اللہ کو نہیں پتہ تھا۔ الجواب یہ ہے کہ امتحان کی تین صورتیں، کبھی امتحان لیا جاتا ہے طالب علم کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے، کبھی امتحان لیا جاتا ہے طالب علم کو اس کی قابلیت کا بتانے کے لیے۔ طالب علم بڑی باتیں کرتے ہیں نا، استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسے تڑے مار رہا ہے، تو استاد اس کو بٹھاتا ہے ذرا سنا تاکہ اس پر اپنی پوزیشن واضح ہو جائے۔ اور تیسرا، امتحان کا مقصد ہوتا ہے طالب علم کی قابلیت دوسرے لوگوں پہ ظاہر ہو، دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کا امتحان اس قانون پہ ہوا کہ قابلیت ابراہیمی کائنات پہ ظاہر ہو۔ اذ ابتلا ہو گیا یہ۔ بکلمات، کلمات سے مراد چند باتیں امور امتحانیہ فاتمہن، ان سب میں حضرت ابراہیم پاس ہو گئے۔ اب آئے شیعہ نے کہا حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے اور امتحانوں سے پاس ہونے کے بعد امام بنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے امامت افضل ہے۔ اور سن رہے ہو بزرگوں، حضرت ابراہیم پہلے کیا تھے؟ نبی، پھر ہوئے امتحان، پھر نکلا نتیجہ، جس طرح تو ہمارے مولوی بیان کرتے ہیں رزلٹ آیا، رزلٹ، اور فاتمہن پر لگاتے ہیں انی جاعلک، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو پاس ہو گیا، اب تمہیں میں امام بنا رہا ہوں۔ یہ امامت کیا بناتی ہیں؟ نتیجہ امتحان، اسی سے شیعوں نے لیا۔ انہوں نے کہا امامت میں اسی طرح کرتے ہو نا کہ حضرت ابراہیم 100% کامیاب ہوئے، اللہ نے انعام میں امامت دی۔ اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ وہ کہتے ہیں پہلے نبوت تھی، اگر امامت نبوت سے کم درجہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ نبی پہلے تھے تو کوئی انعام نہیں بنتا، انعام تب بنتا ہے پہلے نبی تھے، جب امتحانوں میں نکل گئے کامیاب ہوئے تو امام بن گئے۔ معلوم ہوتا ہے امامت کا درجہ نبوت سے افضل ہے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ الجواب کے لیے نیچے قرآن میں دیکھو، اندر سے جواب سنو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ، بس انہوں نے پورا کیا، یہ واقعہ بھی ہوا، بس یہ ختم ہو گیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ مستقل بات ہے، فاتمہن سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا۔ اور جہاں امامن سے مراد خود نبوت ہے، یہ نہیں ہے کہ نبوت کے بعد امامت ملی، امامن سے مراد نبوت ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ ایک تو اذ ابتلا یہ بھی ہوا،
اور کالا اللہ نے یہ بھی حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ میں تجھے نبی بنانے والا ہوں. تو امامت سے مراد ہی نبوت ہے. اسی پر علامہ تو گویا کہ کالا انی یہ نتیجہ نہیں ہے یہ امتحانوں کے بعد ملا، بلکہ یہ دونوں باتیں ہوئیں، ابتلا بھی ہوا اور یہ اعلان بھی اللہ نے پہلے کیا، اعطائے نبوت سے پہلے اعلان کیا کہ میں تجھے نبوت دینے والا ہوں. تو امامت سے مراد خود نبوت ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ اس پر علامہ اندلسی صاحب فرماتے ہیں قال اہل التحقیق بل مراد بالامام ہا ہونا النبی. قال اہل التحقیق بل مراد بالامام ہا ہونا النبی البحر المحیط. اہل تحقیق محققین کہتے ہیں کہ جہاں امامن سے مراد نبیہ ہے، نبوت دینے والا ہوں. اور اسی طرح سید محمود آلوسی فرماتے ہیں فل مبادر منہ احد الامامہ لیست ہیا ہنا الا النبوہ فل متبادر من الاحد. احد سے مراد امامت ہے، لیست ہیا ہنا الا للنبوہ الا النبوہ، یہ جہاں صرف نبوت ہی بن سکتی ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہ روح المعانی ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ انی جاعلک للناس امامہ کا کیا معنی؟ میں تجھے نبی بنانے والا ہوں. میں تجھے پتہ نہیں آپ نہیں بولتے، میں تجھے نبی بنانے والا ہوں. تو امامت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. اشکال ہی کوئی نہیں ہے. اور اصل معنی یہ ہے، خرابی تب ہوتی ہے کہ آپ امامت کو نبوت کے بعد تصور کرتے ہیں، حالانکہ امامت کا معنی نبوت ہے. دوسرا جواب آپ کی تقریر یار بچا دیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہے امامت مع النبوت اور ایک ہے امامت بدون النبوت. تو آل تشیع سے ہم پوچھتے ہیں آپ کس امامت کی بات کر رہے ہیں کہ امامت افضل ہے نبوت سے، مع النبوت یا مع غیر نبوت؟ کن اگر تم کہو کہ ہم کہتے ہیں کہ امامت غیر نبی کی نبی سے افضل ہے اور اس کو دلیل لاتے ہو تو تم کافر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم نے حضرت ابراہیم کو غیر نبی ثابت کیا. اور اگر تم کہتے ہو امامت نبی کی نبوت سے افضل ہے اور اس کو فٹ کرتے ہو اپنے اماموں پر، تب بھی تم کافر ہو، کیونکہ تم نے 12 غیر نبیوں کو نبوت دے دی. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. منطقی تو بڑے بیٹھے ہیں کہ ہم امامت سے مراد امامت مع النبوت یا امامت غیر نبوت. اگر تم کہتے ہو امامت مع النبوت غیر نبوت یعنی غیر نبی جو امام ہے وہ افضل ہے نبی سے، اس پر یہ دلیل لاتے ہو تو تم نے حضرت ابراہیم کی نبوت کا انکار کیا، تب کافر. اور اگر تم کہتے ہو امامت نبوت والی افضل ہے تو پھر تم نے اپنے 12 اماموں کو نبوت دے دی، تب بھی تم کافر ہو. بہرحال تم کسی صورت میں مسلمان نہیں ہو. امامت کا مسئلہ رہ جائے گا. انی جاعلک للناس اماما، یا امام بمعنی مقتدا، جتنے نبی آئے سب متبع ابراہیمی تھے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ جد الانبیاء. قال ومن ذریتی، فرمایا نہیں پہنچے گا آج میرا الظالمین، ظالموں کو گناہگاروں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. پہلی صورت میں کوئی اشکال نہیں. کیوں؟ امامن سے مراد کیا لیا؟ نبیہ، نبوت والا عہد.
حضرت ابراہیم نے کہا میرے اولاد میں بھی نبی آئیں، فرمایا آئیں گے لیکن ظالم نہیں۔ یہ دلیل ہے عصمت الانبیاء کی، نبی معصوم ہیں، عصمت الانبیاء کی۔ شیعوں نے امامن معروف لیا نا تو انہوں نے یہ عصمت امامت کی دلیل بنائی۔ وہ جو فرق کیا امامت نبوت کا، لیکن میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اگر سمجھ آ گئی ہے تو اسی پر وہ جواب جاری ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب کیا دوسری بحث ہے فضائل کعبہ، اور جب کیا ہم نے بیت اللہ کو مثابہ، مثابہ اس میں ظرف ہے تا برائے مبالغہ، یعنی وہ جگہ جہاں لوگ بار بار آئیں، بار بار آئیں۔ مثابتاً، مثابہ بنایا لوٹ کے آنے والی جگہ، للناس بہت سے لوگوں کے، اللہ کی شان ہے۔ ایک دفعہ جب کوئی اجنبی جگہ دیکھے دوبارہ جانے پہ دل نہیں کرتا، لیکن کعبہ وہ ہے ایک دفعہ جس نے دیکھ لیا کعبہ اس کو بار بار کھینچتا ہے اور بار بار وہاں جانے پہ دل کرتا ہے۔ مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، وامنا، اور جائے امن، امنا مصدر مراد ہے، مصدر ہے امن، اور مراد موضع الامن ہے، امن کی جگہ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی۔ یا امامت کی بات میں نے چھوڑ دی، شاید مستقل مسئلہ آ جائے گا امامت کا۔ اہل تشیع اور ہمارا جو اختلاف ہے امامت کا وہ الگ مسئلہ آ جائے گا، جہاں وہ ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ وعہدنا، اور عہدنا ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، یہاں عہد کا صلہ الہ آ چکا ہے۔ اگر عہد کا صلہ الہ ہو تو معنی ہوتا ہے وصیت، روح المعانی دیکھنا، بات کی ہے روح المعانی والے نے، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور عہد لیا یعنی وصیت کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کی کہ پاک رکھنا میرے گھر کو۔ کعبہ تو ابھی بنایا جا رہا ہے، اور پاک رکھنے کا کیا معنی، یعنی ما کانا یعبد عندہ زمانوں کو من الاصنام والاوثان۔ ابن کثیر مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کے زمانے وہاں پوجا ہوتی تھی، اور 5 بزرگوں کی ان سے پاک رکھنا، ظاہراً بھی باطناً بھی، میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے، رکوع کرنے والوں کے، سجدہ کرنے والوں کے، یہ کعبے کی فضیلت آ گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّ ابراہیم، اب دعائیں بحث تیسری آ گئی، حضرت ابراہیم کی دعائیں، بانی کعبہ کی فضیلت، کعبہ کی فضیلت، بانی کعبہ کی دعائیں۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم نے کر دے اے میرے پروردگار اس ہذا بلدن، اس موقع کو، وہاں شہر نہیں تھا، اس کی نظیر ہے ہذا بلدن، وہاں تو کوئی شہر نہیں تھا۔ اب کوئی بریلوی آئے اس دن ایک خطیب کی میں نے تقریر سنی، اچھا چھوڑو خطیبوں کو، آگے چلو۔ ہذا بلدن آمنا، یہ شہر امن والا، ذا امن، برزق آلہ، پہلا کہا پہلے امن مانگا، پہلے امن مانگا، رزق سے بھی پہلے امن مانگا۔ معلوم ہوتا ہے انسانی زندگی کے لیے امن بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے امن مانگا، پھر معیشت، تو امن مقدم ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی ہے۔ ہذا بلدن آمنا، اس شہر کو بنا امن کا گہوارہ، سبحان اللہ۔ آج تک وہ شہر امن والا ہے، آج تک۔ ہزاروں سال پہلے کسی بندے نے دعا کی، حضرت ابراہیم نے، اللہ نے قبولیت سے نوازا، برزق آلہ، رزق دے، رزق دے اس کے اہل کو۔
رہنے والوں کو من الثمرات مختلف پھلوں سے. آج بھی دنیا کے سارے پھل مکے کی منڈیوں سے ملتے ہیں، حرم میں ملتے ہیں، جس موسم میں جاؤ تازہ پھل ملیں گے. یہ دعا بھی قبول ہوئی. سوائے نسوار کے سب کچھ حرم میں ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق دے ان کے اہل کو من الثمرات مختلف پھلوں سے. من آمن منہم، یہ احتیاط ابراہیمی ہے کیونکہ من ذریتی پر جواب مل گیا تھا لا جنالو. اب احتیاط کر رہی کہتی ہیں کہ رزق بھی دینا من آمن منہم، جو مسئلہ مانے مشرکاں نو ٹکوری نہ دینا، مشرکوں کو رزق نہ دینا، رزق بھی ان کو دینا من آمنا. اللہ نے فرمایا نہیں، رزق سب کو دوں گا. آمنا باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا، ارزو کو من آمنا ومن کفر. اصل عبارت یہ ہے ارزو کو من آمنا ومن کفرا، یہ روح المعانی ہے. یہ جملہ ساتھ ملاؤ گے تو عبارت نکلے گی. رزق دوں گا جو ایمان لایا اور جس نے کفر کیا، پس نفع امتعہ قلیلا، اس کو تھوڑے سے متے کرنے دوں گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس متے باز کو جہنم میں ڈال دوں گا. ہاں فَأُمَتِّعُهُ، پس نفع دوں گا اس کو، قلیلا تھوڑا سا، پھر مجبور کروں گا اس کو طرف جہنم کی آگ کے، اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی. اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت کی اور اسماعیل، یہ آگے آ گیا اخلاص بانی کعبہ، دوم اخلاص بانی کعبہ، اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل. محل بذات خود ہرگز قابل قبول نہیں، تمام تر ناقص ہے، لیکن تو اپنے لطف و کرم سے قبول کر. اچھا جی آخر پہ مجھے دو، یہ آخر پہ باعث جرفہ ہو گیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انک تجھ سے کیوں مانگا ہے؟ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر ہم سے. یہ اخلاص ہے نا، نیکی کر کے قبولیت مانگنا، نیکی کر کے ڈرنا. کیوں تجھ سے کہا انک انت السمیع العلیم؟ اس لیے کہ دعاؤں کا سننے والا صرف تو ہی، اور دائی کے حالات کو جاننے والا صرف تو ہی، اس لیے تجھے پکار رہا ہوں. ربنا تتمہ دعا مذکور، اے ہمارے پروردگار وجعلنا، کر دے ہم کو مسلمان فرما بردار، یعنی رکھ اپنے حدود کا محافظ اور فرما بردار، اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت موحدہ مسلمتن، ایک موحدوں کی جماعت نکلے جو تیری فرما بردار ہو. بارنا علمنا، اور سکھلا ہم کو مناسک ہمارے، رجوع کر ہم پر. توب علینا، یہ توبۃ الخواص ہے، اور توبۃ الخواص کہ توبۃ خواص الخواص لرفع الدرجات والترقی ادرو المعانی.
توبہ تو خواص الخواص لرفع الدرجات والترقی ادرو المعانی وتب علینا، ہمارے درجات بلند کر، انک انت التواب الرحیم۔ یہ تمہیدی دعائیں تھیں، اب آ گئی مقصودی، ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ دعا جہاں مذکور ذکر کرنی مقصد ہے۔ او ابراہیمی کہلوانے والو، نبی آخر زمان دعا ابراہیمی ہے، مانو۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار مبعوث کر ان میں، ہم ضمیر کا مرج امتم مسلمہ، لفظاً مفرد ہے مانن جمع ہے، فیہم اسی امت مسلمہ میں، رسول من ہم اے من جن سے، ہم یعنی بشر رسول ہو، یتلو علیہم پڑھے اوپر ان کے، پیغمبر کے کام کیا ہو، پڑھے ان پر آیات کا یا روایات کا، آیات کا، جو انہیں قرآن پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو فضائل اعمال کی، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو قرآن کی، والحکمہ، اور احکام کی، قرآن کی اور محفل قرآن کی، الحکمہ قرآن کی اور محفل قرآن کی ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، حکمت کے معنی آ رہے ہیں، حکمت کا معنی سنت بھی کیا گیا، الفقہ فی الدین، معرفت سنت النبی، معلم التنزیل والا بزرگ کہتا ہے الحکمہ الفقہ فی الدین و معرفت سنت النبی، دین کی سمجھ، نبی کی سنت کی معرفت۔ قرطبی لکھتا ہے المعرفت فی الدین والفقہ فی التاویل، دین کی معرفت والفقہ فی التاویل، اور قرآن کا سمجھ اور تفسیر۔ حکمت کا معنی تفسیر القرآن بھی ہے، حکمت کا معنی سنت رسول بھی ہے، حکمت کا معنی احکام القرآن بھی ہے، حکمت کا معنی فہم الآیات بھی ہے، لیکن یہ سب ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں، چیز ایک ہی ہے لیکن تعبیرات، حسنوں کا واحد حسن ایک ہی ہے، عبارات متعدد ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے نا قرآن میں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ دعا اب بھی تورات میں موجود ہے۔ تورات میں لکھا ہے خدا بن تیرا خدا تیرے ہی تیرے ہیں، تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ خدا بن تیرا خدا تیرے ہی تیرے درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرنا۔ استثناء، یہ تورات میں استثناء ہے، اس میں عبارت ہے۔ فیہم رسولا منہم، پڑھے ان پر تیری آیات، سکھائے ان کو کتاب حکمت، پاک کرے ان کو، یزکیہم یعنی قرآن کے موتیوں سے، قرآن کے آب حیات سے پاک کرے ان کو، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، رسموں سے، خالص چشمے صافی سنت پہ چلائے۔ یہ تزکیہ ہوتا ہے، یہ صوفیوں والا تزکیہ نہیں جس کو آپ نے سمجھا ہوگا ہے، ہاں وہ تزکیہ نہیں، وہ تھکریہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔